میں بیڈ کے کونے میں سمٹ کر بیٹھی تھی، خود پر صرف لحاف اوڑھ رکھا تھا۔ مجھ پر اس قدر خوف طاری تھا کہ لگتا تھا خوف کے مارے ہی مر جاؤں گی۔ شاید جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ آج تک کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کی رات کو نہیں ہوا ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ شوہر کے نام پر مجھے ایک صفاک انسان ملے گا۔ میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ یتیم خانے سے ہی وہ شخص مجھے نکاح کر کے لے کر آیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرا آگے پیچھے کوئی ایسا نہیں جو کہ میرے شوہر سے اس کے رویے کی باز پرس کر سکے۔ بے بسی، مجبوری میرے پاؤں کی سب سے بڑی زنجیر بن گئی تھی۔ شادی کی رات میں نے بہت زیادہ خواب تو نہیں دیکھے تھے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں ایک یتیم خانے سے آئی ہوں۔ ہمارے لیے تو یہی بہت ہوتا ہے کہ ایک سہارا ہمیں مل جائے۔ وہ شخص 40 کے لگ بھگ تھا، دیکھنے میں بھی قبول صورت اور مناسب سا تھا، لیکن میں 20 سال کی خوبصورت الڑ حسینہ تھی۔ میرا عروسی لباس بھی میرے ہونے والے شوہر نے یتیم خانے کے انچارج کو دیا تھا۔ میں نے وہ پہن لیا۔ میری ہمجولیوں نے مجھے تیار بھی کر دیا تھا۔ میں نے اس شخص کو نکاح کے بعد اس وقت دیکھا تھا جب وہ مجھے اپنے گھر رخصت کروا کر لے گیا۔ رخصتی کے وقت اس نے مجھے برقع نقاب پہنایا تھا، اس لیے میں نہیں جانتی تھی کہ میری قسمت کا خریدار کون تھا۔ بہرحال میں روتے دھوتے اپنی ہمجولیوں سے بچھڑ کر جمال کے ساتھ اس کے گھر پر آ گئی۔ وہ ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، گھر میں اکیلا ہی رہتا تھا، لیکن گھر ایک اچھے پوش علاقے میں صاف ستھرا بنا ہوا تھا۔ 3-4 کمروں کا مکان تھا، جہاں رہنے والا بس وہ ایک ہی تھا۔ یتیم خانے کی انچارج نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس نے تمہاری تصویر دیکھ کر تمہیں پسند کیا ہے۔ بہرحال میں نے اپنی آنکھوں میں کوئی زیادہ خواب نہیں سجائے تھے۔ میرا ہاتھ تھام کر جمال نے مجھے کمرے میں بٹھایا تھا، پھر کہنے لگا کہ اپنا برقع اتار دو، میں کچھ دیر بعد آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے چلا گیا۔ میں نے اپنا نقاب اور برقع اتارا، کمرے کو ستائشی نظروں سے دیکھا، کیونکہ کافی خوبصورت فرنیچر میرے کمرے میں سجایا گیا تھا، اور اس وقت تو پورا کمرہ پھولوں سے مہک رہا تھا۔ میرے دل میں شادی کے لیے امنگیں بھرنے لگی۔ میں خوش ہو گئی۔ ابھی تک کی محرومیاں مجھے جمال کے گھر پر پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھیں، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ یہ میری آزمائشوں کی ابتدا ہے۔ بہرحال کچھ دیر بعد جب جمال کمرے میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ اس کی سانولی رنگت، بھدے نین نقش اور بھرا وجود دیکھ کر میرا دل تو جیسے پسیج کر رہ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ یتیم خانے کے انچارج نے میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر دی ہے، لیکن بہرحال یہ میری قسمت تھی اور میں اپنی قسمت سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ ماں باپ تو تھے نہیں جو مجھ سے میرے رشتے کی بابت دریافت کرتے، مجھے تصویر دکھا کر میری رضامندی پوچھتے۔ یتیم خانے میں تو جیسا رشتہ آ جائے بس لڑکیوں کو بیاہ دیا جاتا ہے۔ میں نے اپنا دل کڑا کیا اور یہ سوچا کہ چلو ہوتے ہوتے مجھے اپنے شوہر سے محبت ہو ہی جائے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ شوہر نہیں بلکہ ایک صفا